بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو مرنے کے بعد روحوں کا آپس میں ملاقات کرنا، اس حوالے سے آج ہم قرآن و سنت سے دلائل کو پیش کریں گے۔ ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ کچھ عرصہ یہاں پہ قیام کرنے کے بعد، سٹے کرنے کے بعد اس سے اگلی منزل کی طرف جانا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ عالم برزخ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اس کے بعد کہ روحیں باہم ملاقات کرتی ہیں، ان کے دلائل کو نقل کیا جائے گا۔ انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ اسے کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے تمام انسان اور تمام جنات اس مقام پر ٹھہرائے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ ٹھکانہ بنتا ہے ان کا، اور وہ جس مقام اور مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں اسی مقام اور مرتبے پر انہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور یہ عالم جو عالم برزخ ہے یہ دنیا سے بہت بڑا ہے۔ حافظ ابن قیم وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ برزخ اس آڑ، اس پردے کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان میں حائل ہو، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیانی حصے کو برزخ کہتے ہیں۔ عقبہ دار آخرت، قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے، یہ سارے کا سارا دار عقبہ کہلاتا ہے، دار آخرت کہلاتا ہے۔ جو آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں یہ عالم دنیا کہلاتی ہیں۔ اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف بندہ منتقل ہوتا ہے، اور عالم برزخ کے بعد دار آخرت ہے۔ تو جو درمیانی حصہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور مومنین کی جو روحیں ہیں ان ارواح کو عالم برزخ میں کشادگی عطا کی جاتی ہے، وہ جہاں چاہیں آئیں جائیں، ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، انہیں وہاں سکون اور نعمتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے اس ایمان کی وجہ سے۔ تو مرنے کے بعد جو بندہ مومن ہے جس کی زندگی تقوی، طہارت، پرہیزگاری پہ گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ گزری، تو وہ بندہ مومن عالم برزخ میں
नेमतों से उसे माला माल किया जाता है, उसे सुकून दिया जाता है। ये तो मोमिनीन हैं। लेकिन मरने के बाद कुफ़ार की जो अरवाह हैं, जो इस दुनिया से चली जाती हैं, उन्हें आलम बरज़ख में तंग जगह पे रखा जाता है। उनके लिए आलम बरज़ख कैद होती है और वहाँ पे उनके लिए तकालीफ ही तकालीफ होती हैं, उन्हें अजाब दिया जाता है। तो आपने आलम बरज़ख को समझ लिया कि आलम बरज़ख किसे कहते हैं, कि इस दुनिया से जाने के बाद जहां रूहों को ठहराया जाता है वो आलम बरज़ख है। अब अगली चीज समझिएगा, ये इंसान है, इंसान के अंदर एक रूह रखी गई है और अकीदा समझ लें कि जब रूह निकल जाती है तो फिर मोमिनीन क्या करते हैं, उसकी तदफीन का एहतिमाम करते हैं कि इसे दफन कर दिया जाए। मरने के बाद ये याद रख लें कि रूह और जिस्म का ताल्लुक़ कायम रहता है। रूह आलम बरज़ख में जो उसने जिस तरह ज़िंदगी बसर की है उसी मकाम और मर्तबे पे ठहराई जाएगी, लेकिन उस रूह का ताल्लुक़ जिस्म के साथ ज़रूर रहता है। अगर वो बंदा मोमिन है, नेमतों से माला माल हो रहा है, तो उसको राहत मिल रही है, तो रूह और जिस्म का ताल्लुक़ होता है, उससे राहत मिलती है और महसूस होती है। इसी तरह अगर उसकी ज़िंदगी तकवा तहारत पे नहीं गुजरी या कुफ़ार हैं तो अज़ाब में मुब्तला किए जाते हैं और तकालीफ़ होती हैं और उन तकालीफ़ को वो महसूस करते हैं। ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं आपको आलम बरज़ख की ज़िंदगी के हवाले से कि वहाँ रूहें बाहम मुलाकात करती हैं, इसका ज़िक्र कर रहा हूँ। तो मरने के बाद रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, लेकिन उसका ताल्लुक़ हमेशा कायम रहता है। वो जहाँ पे भी हो, गल सड़ जाए, कोई दरिंदा खा जाए बंदे को, या सड़ के राख हो चुका है, लेकिन उसके जिस्म का एक ज़र्रा ज़रूर मौजूद रहता है और वही एक जिस्म बन जाता है और उसके साथ उस रूह का ताल्लुक़ कायम और दायम रहता है। उसी ज़र्रे को रोज़े क़यामत हुक्म होगा कि उठ जाओ, यौम क़यामत बपा हो गया। तो रूह और जिस्म का जो है वो ताल्लुक़ कायम और दायम रहता है। अब जब अरवाह इस दुनिया से जाती हैं तो आलम बरज़ख में क्या उनकी आपस में मुलाकात होती है या कि नहीं, इस पे अब मैं दलाइल देने लगा हूँ और इनको आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि ये दीन हमारे लिए है और इसको अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए है। हमें समझना चाहिए कि दीन है क्या, मरने के बाद कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है और क्या होगा। यहाँ ये याद रख लें कि अरवाह की मरने के बाद आपस में मुलाकात होती है, जो इस दुनिया से पहले जा चुकी होती हैं, और मरने वाला उसकी रूह और जो पहले जो फोत हो चुके हैं उनकी अरवाह की आपस में मुलाकात होती हैं। वो गुफ्तगू करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, और जब वो वहाँ मुलाकात करती हैं, बैठती हैं, गुफ्तगू होती हैं, तो जो दुनिया में वाक़यात हो गुज़रे वो उनका तज़किरा भी आपस में मिल के करते हैं, और जो दुनिया में हो रहा होता है उसका तज़किरा भी वो आपस में करते हैं। तो देखें, आलम बरज़ख एक अलग दुनिया है कि मरने के बाद वो अपने अहबाब, अपने रिश्तेदारों, उनके साथ वो मुलाकात करती हैं अरवाह जाके। इस पे पहली दलील कुरान मजीद की आयत करीमा
سورہ نساء ورس 69۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے انعام ہے، ان پہ انعامات کیے جائیں گے، اور وہ انہی انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہیں وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور کن انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے ان کو بھی اللہ رب العزت نے وہ بھی لسٹ عطا کر دی، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کا کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے، وہ کتنی اچھی خوبصورت ان کی رفاقت ہے۔ امام طبرانی نے موجب الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، تفسیر طبرانی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، تفسیر مزری اور دیگر کتب تفاسیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کو نقل فرماتی ہیں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ہم آپ سے جدا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہم سے بہت زیادہ بلند ہوگا، تو پھر ہم آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، پھر آپ کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا میں ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، اپنے عشق کی پیاس کو بجھا لیتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی ہم آپ سے جدا ہوں، لیکن جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی وہ جو دنیا میں سنگت ہے وہ سنگت آگے بھی قائم رہے گی، وہ جو دوستی، وہ جو رفاقت دنیا میں تھی وہ آگے بھی ان کے ساتھ رہیں گے، وہ قائم اور دائم رہے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے صحابہ کرام کی ڈھارس بندھا دی کہ تم پریشان نہ ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو جیسے دنیا میں تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے ان کی زیارت کر لیتے ہو، تو آگے عالم برزخ ہو یا یوم قیامت ہو تو یہی سلسلہ قائم اور دائم رہے گا۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، پریشان نہ ہو، بلند درجے والے کم درجے والوں کی طرف اتریں گے، جن کو بلند درجے دیے گئے، جنہوں نے اللہ کے احکام پہ زندگی بسر کی، انبیاء سب سے زیادہ بلند درجے پہ فائز ہوں گے، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، تو بلند درجے دیے جائیں گے۔ لیکن جو بلند درجے والے ہیں وہ کم درجے والوں کی طرف آئیں گے، ان کی طرف اتریں گے، اور ان کے باغات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جمع ہوں گے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ پر وہ شکر ادا کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ان انعامات کا وہ ذکر کریں گے۔ تو اس روایت میں آپ غور کریں کہ قرآن مجید کی آیت میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مومنین جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کی ملاقات ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ باغات میں اکٹھے ہوں گے، ان کی ملاقات ہوگی۔ تو مرنے کے بعد روحیں یہ اکٹھی ہوتی ہیں اور ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی روایت امام طبرانی نے موجب الاوس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مہربان بندے ہیں وہ اس سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے دیکھو تمہارا ساتھی، تمہارا دوست شدید غموں میں تھا، ابھی ابھی چھٹکارا پا کر اسے سکون حاصل ہوا ہے۔ تو مرنے کے بعد اس بندہ مومن کی روح ان ارواح سے ملاقات کرتی ہے جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور وہ روحیں اس روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ پہلے جب دنیا میں تھا تو غموں میں تھا، اور اب یہ اس دنیا سے غموں سے چھٹکارا پا کے آیا ہے اور اسے سکون میسر آیا ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتی ہیں، وہ ارواح جو پہلے جا چکی ہیں وہ پوچھتی ہیں، ما فعل فلان، اے دنیا سے آنے والی روح بتا فلاں کیا کر رہا تھا، اس کا کیا حال ہے، اس سے پوچھ رہی ہیں وہ۔ وَفُلَانَةٌ هَلْ تَزَوَّجَتْ، کیا فلاں عورت نے شادی کر لی ہے۔ یہ روحیں اس روح سے پوچھ رہی ہیں جو اس دنیا سے جا رہی ہے۔ اور پھر ایک شخص کے بارے میں پوچھتی ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکا ہوتا ہے، فَيَقُولُ هَيْهَاتَ قَدْ مَاتَ ذَاكَ قَبْلِي، وہ روح کہتی ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہوا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں تو ہماری تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اور وہ کہتی ہیں ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ مومنین کی ارواح کے ساتھ جا کے ملاقات کرتا ہے، ان کی باہم گفتگو ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ ملاقات سے محروم ہو جاتا ہے، اسے عذاب میں داخل کر دیا جاتا ہے، اسے عذاب دیا جاتا ہے، اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ تقوی طہارت پہ بسر کرے، پرہیزگاری پہ بسر کرے، اس کے دل میں خوف الہی ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد میں نے اگلے جہاں پہ منتقل ہونا ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، اور جو دنیا میں جو ان کے رشتہ دار، دوست، احباب جو اس دنیا سے پہلے روحیں چلی جاتی ہیں وہ دنیا میں رہنے والوں کے بارے میں خبر لیتی ہیں، ان کے حوالے سے وہ پوچھتی ہیں۔ اور دوسری یہ چیز ثابت ہوئی کہ بندہ مومن کو ہمیشہ اچھے اعمال کرنے چاہیے، اگر برے اعمال ہوں گے تو اسے پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، مسند بزار اور شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب مومن کی روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے تو مومنین کی ارواح اس کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، وہ اکٹھی ہوتی ہیں، ٹوگیدر ہوتی ہیں، اس کے پاس جمع ہو کر اپنے جاننے والوں کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں۔
اس دنیا سے جانے والی روح جب یہ کہتی ہے کہ تم فلاں کے بارے میں پوچھتی ہو تو فلاں کو دنیا میں اچھے حال پہ چھوڑ کے آئی ہوں، وہ بڑے اچھے حال میں تھا، تو وہ روحیں خوش ہوتی ہیں۔ اب اچھے حال سے کیا مراد ہے؟ کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑی راحت ہے، دنیا کی کشادگی ہے، یہ مراد ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اسے تقوی اور طہارت پہ چھوڑ کے آئی ہیں، وہ اپنی زندگی بڑی نیک بسر کر رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے۔ اس پہ جو دنیا سے جانے والی روحیں جو اس سے ملاقات کرتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بندہ نیک راستے پہ ہے۔ تو باہم ملاقات بھی ہو رہی ہے اور دنیا والوں کی خبر بھی دی جا رہی ہے، اور جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی خبر دی جاتی ہے۔ اس پہ جو اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ ہمارا فلاں دوست، ہمارا بیٹا، ہماری اولاد، ہمارا قبیلہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، تقوی اور طہارت میں اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اس پہ وہ خوش ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً روایت نقل فرماتے ہیں کہ پھر وہ روحیں پوچھتی ہیں اچھا بتاؤ کہ فلاں کا کیا حال ہے؟ اب دنیا سے جانے والی روح کہتی ہے وہ تو مجھ سے قبل انتقال کر چکا ہے، وہ مجھ سے پہلے فوت ہوا ہے۔ تو وہ ارواح کہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا، ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اس سے قبل میں نے نقل کیا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ملاقات نہیں ہو رہی، اسے جہنم میں کیوں داخل کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کی زندگی تقوی اور طہارت پہ نہیں گزری، اس کی زندگی گناہوں پہ گزرتی ہے، اس کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ وہ روحیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں وہ افسوس کا اظہار کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری وہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ اللہ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے اس کا۔ جب وہ بندے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے، وہ ارواح جو اس دنیا سے جا چکی ہیں وہ کہتی ہیں اپنے بھائی کو آرام کرنے دو، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، بڑی تکلیفوں سے یہ واپس آیا ہے، دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا تھا، اسے آرام کرنے دو۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں نے شادی کہاں کی؟ اور اسی طرح ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے فوت شدہ رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں، اور لوگ بھی جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اس سے مل کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی سفر کر کے واپس آتا ہے تو اس کے رشتہ دار وہ سفر پہ واپسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مسافر، ہمارا رشتہ دار، ہمارا تعلق دار واپس آ گیا ہے، ایسے خوش ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے اور وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بس آخری روایت حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی فوت شدہ اولاد اس کا استقبال کرتی ہیں اور یوں وہ آپس میں ملتے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا جو ہے وہ آپس میں ملتا ہے، ایسے ملاقات کرتی ہیں۔ تو جتنی روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان دلائل سے ثابت ہوا کہ بندہ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اگلا ٹھکانہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ میں اس کی ملاقات ہوتی ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ گفتگو کرتے ہیں باقاعدہ، اور جو دنیا میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں نے کہاں شادی کی، فلاں کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔